السلام علیکم دوستوں، آج کا ہمارا ٹاپک ہے مدرس ڈے منانا فیشن یا ماں کی انمول محبت کا مذاق۔ ماں کی ممتا کو ایک دن میں سمیٹنا ماں کی محبت کی توہین ہے۔ ایک مسلمان کی حیثیت سے ہم کیسے ماں کی محبت، خلوص اور شفقت کو بھول کر سال میں صرف ایک دن اس کے نام کر دیں؟ کون سا کمال ہے؟ پوری زندگی کا ہر سال، سال کا پورا مہینہ، مہینے کا ہر دن اور دن کا ہر لمحہ ماں کے نام ہونا چاہیے۔ مدرس ڈے تو غیروں کی روایت ہے، جہاں نہ رشتوں کا تقدس ہے اور نہ ہی کوئی اہمیت ہے، جہاں اولاد صاحب حیثیت ہونے کے باوجود اپنے ماں باپ کو بے وقت سمجھنے لگتے ہیں اور ماں کی قربانیوں اور پرخلوص محبت کو ٹھکرا کر اولڈ ہاؤس میں رکھ دیتی ہیں، اور سال میں ایک دن اپنی ماں اور باپ کے نام کر کے اپنے فرض سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ لیکن بحیثیت مسلمان ہماری یہ روایت نہیں ہے۔ اللہ و رسول کی طرف سے ماں کی محبت و شفقت کے مجسم روپ کو عزت و تکریم دینے کی تلقین کی گئی ہے، اور ماں کی محبتوں اور خلوص کی پاسداری کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور سب سے بڑھ کر ہمیں ماں باپ کے آگے اف تک کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ ایک مسلمان کی حیثیت سے ہمارے لیے اپنے ماں سے پیار کے اظہار کے لیے کوئی ایک دن مخصوص کرنا غلط ہے، بلکہ ہر دن، ہر لمحہ اپنی ماں کی خدمت اور خیال رکھنے کے لیے ہونا چاہیے، کیونکہ ماں سے پیار کے لیے کوئی ایک مخصوص دن کسی جذبے کا محتاج نہیں، بلکہ ہر دن، ہر آن ماں کے لیے ہونا چاہیے۔ اسی دنیا میں، آخرت میں ہماری کامیابی ہے۔ اللہ رب العزت کی تخلیق میں انسان کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ بے شک وہ علم و قدرت والا ہے۔ اللہ نے پیدائش کے ذکر میں بیٹی کا ذکر پہلے فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ بیٹی جو آگے عورت کا روپ دھارن کرتی ہے، اور پھر ماں اللہ کے نزدیک بھی اہمیت کی حامل ہے۔ ماں کا روپ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے وہ خوبصورت عطیہ ہے جس میں اللہ نے اپنی رحمت، فضل و کرم، برکت، راحت اور عظمت کی آزمائش شامل فرما کر عرش سے فرش پر اتارا، اور اس کی عظمتوں کو چار چاند لگا دیا۔ قدموں تلے جنت دے کر ماں کو مقدس اور اعلیٰ مرتبہ پر فائز کر دیا۔ ممتا کے جذبے سے سرشار، وفا کا پیکر اور پرخلوص دعاؤں کے اس روپ کی خوبیوں کا بیان کرنا سمندر کو کوزے میں بند کرنے کے مترادف ہے۔ ماں اللہ رب العزت کا ایسا عطیہ ہے جس کا کوئی نمول بدل نہیں، جو اللہ تعالیٰ کے بعد اپنی اولاد کے دل کا حال بہت جلد جان لیتی ہے۔ اولاد کے دل میں کیا چل رہا ہے، ماں سے زیادہ بہتر کوئی نہیں جانتا۔ اللہ نے قرآن کریم میں بہت سی جگہوں پر والدین کا ذکر اپنے ذکر کے ساتھ فرمایا۔ کلام پاک کا ترجمہ ہے، اور یاد کرو جب لیا تھا ہم نے پختہ وعدہ بنی اسرائیل سے، نہ عبادت کرنا اللہ کے علاوہ اور ماں باپ سے اچھا سلوک کرنا۔ دوسری جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اللہ کی بندگی کرو اور اس کا شریک کسی کو نہ ٹھہراؤ، اور ماں باپ سے بھلائی کرو۔ والدین کی عظمت کا ثبوت اس سے بڑا اور کیا ہو سکتا ہے کہ رب نے اپنے اسم جلالت کے ذکر کے ساتھ والدین کی خدمت کا حکم دیا، ماں کی عظمت کا بھی اعلان فرمایا۔ ماں باپ اگرچہ کافر ہوں مگر ان کی خدمت اولاد پر لازم ہے، کیونکہ والدین کا حکم مطلق ہے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا، اور یہ بھی معلوم ہوا حق الخدمت ماں کا زیادہ حق ہے، کیونکہ ماں کی تکلیف کا بیان، اور ماں نے بچے کو خون پلا کر، یعنی خون سے ہی دودھ بنتا ہے، پالا، اور باپ نے محنت کر کے کمائی کی اور پرورش کی۔ ماں اگرچہ بچے کی پرورش نہ بھی کر سکے، جب بھی حق مادری اس کے بچے پر لازم ہے، جیسے بیماری میں کوئی تکلیف پر، کیونکہ یہاں پیٹ میں 9 ماہ رکھنے اور جننے کی تکلیف کو وجہ بتایا گیا۔ نیز ماں اگر خاوند سے اجرت لے کر بھی بچے کو پالے، جب بھی ماں کا حق اولاد پر قائم رہے گا، جیسا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے فرعون سے اجرت لے کر پالا اور پرورش فرمائی۔ ماں باپ کا ادب یہ ہے کہ ان کی خدمت جان و مال دونوں طرح سے کرے، ایسا نہ ہو کہ خدمت کرے اور ان کو پائی کے لیے ترسائے، اور ایسا بھی نہ ہو روپے پیسے کی بوچھار کرے اور بات کرنے، خدمت کرنے کا روادار نہ ہو۔ ان کی خدمت کے لیے نوافل کو ترک کر سکتا ہے، فرائض واجبات نہیں۔ ایک بار ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے اپنی ماں کو اپنے کاندھوں پر بیٹھا کر حج کروایا ہے، کیا میں نے ماں کا حق ادا کر دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، تو نے ابھی اپنے ماں کے ایک رات کے دودھ کا حق بھی ادا نہیں کیا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، عورت پر سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ فرمایا، شوہر کا۔ میں نے عرض کیا، اور مرد پر سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ فرمایا، اس کی ماں کا۔ ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، میں بھی جہاد میں شریک ہو جاؤں؟
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ تمہارے ماں باپ موجود ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہاں موجود ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر انہی میں جہاد کرو، یعنی ان کی خدمت کرو۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے تم پر ماں کی نافرمانی حرام کر دی ہے، اور والدین کے حقوق نہ دینا اور ناحق ان سے مطالبت کرنا بھی حرام قرار دیا ہے۔ لڑکیوں کو زندہ دفن کرنا بھی حرام قرار دیا ہے، اور فضول باتیں، کثرت سوال اور مال کی بربادی کو بھی ناپسند کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے مرحوم والدین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام فرمائے، اور جن کے والدین ابھی باحیات ہیں انہیں لمبی عمر اور صحت والی زندگی عطا فرمائے، اور جن کے والدین جس دنیا سے جا چکے ہیں سب کی بخشش عطا فرمائے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔